صحت کارڈ کے بعد خیبر پختونخوا وہ پہلا صوبہ پاکستان کا بنا ہے جو کہ تعلیم کارڈ لے کر آیا ہے، بچوں کے لیے تعلیم کارڈ متعارف کرا دیا ہے انہوں نے، اور ویژن یہ ہے کہ اب کوئی بچہ اچھی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ تعلیم کارڈ کے ذریعے ضرورت مند بچوں کو سکولز اور کالجز میں مفت داخلے اور تعلیم حاصل کرنے کی سہولت میسر ہوگی۔ اب یہ کارڈ کس طرح سے انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گا اور کیسے کیسے ان کے مستقبل میں کنٹریبیوٹ کرتا جائے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات کامران منگر صاحب، اور ہمارے ساتھ انہی کے پاس یہ عہدہ بھی ہے کہ وزیر تعلیم بھی یہی ہے، بالکل، تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم کامران صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد ہم دینا چاہیں گے کہ سب سے پہلے صحت کارڈ بھی آپ لوگ لے کے آئے تھے، اس کا زبردست لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب یہ تعلیم کارڈ لے کر آئے ہیں آپ لوگ، یہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہماری جو خیبر پختونخوا کی آبادی میں بالخصوص جو نوجوان متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ زیادہ تر ہمارے کالجز میں جو سرکاری کالجز ہیں اس میں پڑھتے ہیں، تو ان کا اپنا ایک فی سٹرکچر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی آ گئی ہے، کووڈ اور پھر اس کے بعد سیلاب اور اس طرح کے معاملات آ گئے، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ ٹاسک اسائن کیا ہمیں کہ صحت کارڈ چونکہ خیبر پختونخوا نے لیڈ کیا، خیبر پختونخوا نے اس کو آرکیٹیکٹ کیا خان صاحب کے ویژن کے تحت، اب خیبر پختونخوا اس میں بھی لیڈ کرے کہ ہم ایک تعلیم کارڈ کا انیشیٹو لے آ سکیں اور اس میں یونیورسل کوریج یعنی زیادہ سے زیادہ آبادی کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ تو اس میں ہم نے جب ایسٹیمیٹ لگایا تو تقریباً ہمارے کالجز میں 2,44,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جن میں بچے اور بچیاں دونوں ہیں۔ ان کے اگر فی سٹرکچر کو آپ دیکھ لیں تو ایڈمیشن فی کی مد میں، ٹیوشن فی کی مد میں، جنرل فنڈ، سیکیورٹی فنڈ، یونیورسٹی فنڈ، بورڈ فنڈ، یہ سارے ملا کر کافی اماؤنٹ بنتی ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی کہ ہم کیسے اپنے بچوں اور بچیوں کو، ان کے پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ تو یہ ہمارا بینک آف خیبر کے ساتھ اب ایک کمٹمنٹ، ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ بن چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تقریباً 1 ارب روپے کی ہمیں منظوری دے دی ہے۔ یہ اب جائے گا بینک آف خیبر کے تھرو ان والدین کو اور ان بچوں کو جو ہمارے کالجز میں پڑھتے ہیں، تو یہ تقریباً 2,44,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس بنتے ہیں، اور ہم اگر انڈائریکٹ بینیفیشریز یا فیملیز دیکھ لیں تو یہ تقریباً 15 لاکھ تک بنتا ہے، اور اس کی کوریج جو ہے پورے صوبے میں ہوگی، یونیورسل کوریج ہوگی۔ جو بھی بچہ ہمارے یا بچی ہمارے کالج میں ایڈمیشن سیکیور کرے گا، میرٹ پہ آئے گا، ان کو فل فی ویور ملے گی، ان کو فل ریمبرسمنٹ ملے گی۔ اگر اس سے وہ اپنی کتابیں لینا چاہتے ہیں، اگر اس سے اپنے یونیفارم لینا چاہتے ہیں، اگر اس سے اپنے دیگر اخراجات، کنوینس کے اخراجات وہ برداشت کرنا چاہتے ہیں، تو یعنی اگر ہمارے کالج میں کوئی بھی بچہ یا بچی پڑھے گا یا پڑھے گی، ان کا پورا سال کا خرچہ جو ہے خیبر پختونخوا حکومت برداشت کرے گا۔ اور یہ آئین پاکستان میں آرٹیکل 25A میں 16 سال تک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے۔ خیبر پختونخوا حکومت آرٹیکل 25A سے بھی اوپر جا رہی ہے، یعنی 16 سال سے اگر 25 سال تک کوئی بچہ ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے یا بچی ہمارے ساتھ پڑھ رہی ہے تو ان کو ہم فل فی ویور دیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا، کیا یہ بچوں کو یونیورسٹی کی تعلیم میں بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ جو انٹر اور بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہمارے کالجز میں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ہے، یونیورسٹی ایجوکیشن بھی ہے اس میں، کیونکہ بی ایس تو یونیورسٹی ڈگری دیتی ہے، تو اس میں وہ ڈگری فی بھی شامل ہے، وہ بھی خیبر پختونخوا حکومت دے گی۔ صحیح، تو اس کے اندر اسکول کی ایجوکیشن شامل ہے؟ اسکول کی ایجوکیشن تو آلریڈی فری ہے، آرٹیکل 25A کے تحت 10ویں جماعت تک یعنی 16 سال کی ایجوکیشن تک وہ خیبر پختونخوا حکومت پہلے سے فری دے رہی ہے۔ ہم اب آرٹیکل 25A ہمیں منع تو نہیں کرتا کہ 16 سال سے اوپر کو آپ فری نہ دیں، تو اس میں جو بڑا چنک ہے 2,44,000 اسٹوڈنٹس کا جو ہمارے کالجز میں پڑھتے ہیں وہ ہم نے ایڈ کر دیے، یعنی آئین کے جو ہماری اوبلیگیشنز ہے اس سے ہم اوپر گئے ہیں۔ صحیح، نہیں میں پرائیویٹ سکولز کا پوچھ رہا ہوں، کیا اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے؟ سکولز اور کالجز کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اپنا ایک فی سٹرکچر ہوتا ہے، ان کو ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو کالجز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو فل فی ویور ہوگا، فل فی ریمبرسمنٹ ہوگا، اور وہ اگر بچہ 18 سال سے کم ہے تو ان کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوں گے، اگر 18 سال سے ابو ہے تو ان کا اکاؤنٹ ہم بینک آف خیبر میں بنا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ منصوبوں میں بڑے آپ لوگ ایمبیشس ہیں، پلاننگ آپ لوگوں کی بڑی زبردست ہے، صحت کارڈ بھی آپ لوگ پہلے لے کر آئے، اب آپ لوگ تعلیم کارڈ لے کر آئے ہیں، لیکن فنڈ کہاں سے آئیں گے ان سارے منصوبوں کے لیے، تعلیم کارڈ کے لیے بالخصوص؟ دیکھیں، جو خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے ریاست مدینہ کی طرف جانا ہے، فلاحی ریاست کی طرف جانا ہے، تو فلاحی ریاست کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس میں جو غریب اور متوسط طبقہ ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
آپ جتنے بھی فلاحی جو سوشل ویلفیئر سٹیٹس ہیں ان کے اگر آپ کانسیپٹس کو دیکھ لیں تو سٹیٹ سپانسر کرتی ہے اپنے ان سٹیزنز کو جو کہ مختلف فیسلٹیز کو اویل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. خیبر پختونخوا حکومت نے صحت کارڈ لانچ کیا, پوری آبادی اس میں کور ہے. اب تعلیم کارڈ ہے, اس کے بعد ہم فوڈ کارڈ لانچ کر رہے ہیں. کسان کارڈ, جو زمیندار ہیں ہمارے کسان ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف مشینری. یہ ساری چیزوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی ول ہو تو ریسورسز جو ہے وہ مینیج ہو جاتے ہیں, آپ کہیں اور سے کر لیتے ہیں. جیسے کہ میں اگر آپ کو ہائر ایجوکیشن کی بات کروں تو ہم نے ایز اے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, جو محکمہ اعلیٰ تعلیم ہے, ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ اتھارٹی دے دی کہ جی آپ ہمارے اگر کسی اور ڈیولپمنٹل پروجیکٹ سے ہمارے پیسے ڈیڈکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا بنیادی ویژن ہے, ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ہم نے غریب غربا کو, متوسط طبقے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو ہم نے آلدو کہ ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں, کووڈ گزرا ہے, سیلاب آئے ہیں, ہمارے اے ڈی پی پہ کٹ لگا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اپنی آبادی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور اس میں چونکہ بڑا فیکٹر یوتھ کا ہے تو وہ خان صاحب کو بھی بہت زیادہ وہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ایز سون ایز پاسبل کام کرنا ہے. پرنسپل اپروول ہو گئی ہے اس کی, ریسورسز جو ہیں ہم نے مینیج کر لی ہیں الحمدللہ. ہم صوبے کے تمام نوجوانوں کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ بن رہا ہے جس میں ہم اپنی نوجوانوں کو, اپنی یوتھ کو 100% وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں جس سے وہ گرو کر سکے. جو انٹر اور بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس کے اوپر سب سے بڑا برڈن یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے یونیفارم کا کیا کروں گا. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ لوگوں کے اسکالرشپس کے جو پروگرامز ہیں وہ اس تعلیم کارڈ کے علاوہ ہیں؟ ہمارے تقریباً 8 مزید اسکالرشپس اس انصاف تعلیم پروگرام کے تحت ہیں. ہم پہلے یونیورسل کوریج کو لانچ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہمارے ٹاپرز ہوں گے, جو انٹر اور بی ایس کے ہر سیمسٹر کے ٹاپرز ہوں گے, ان کو ہم 9,000 روپے دیں گے. ہمارے جو خیبر پختونخوا کے نوجوان ہیں وہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ان کو ہم فلی سپانسر کر رہے ہیں. ان کے ڈگری کے جتنے ایکسپینڈیچر ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت سپانسر کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو ماہانہ انسینٹیوائز بھی کر رہے ہیں, یعنی ان کے بورڈنگ لاجنگ کے اخراجات اور وہ ساری چیزیں. تو لاسٹ ویک ہم نے 5.5 کروڑ روپے کے اسکالرشپس وہ اپروو کر دی ہیں, اور یہ ایک ریکرنگ پروسیس ہے. ہمارے انٹرنیشنل ڈگری پروگرامز ہیں, ہائر ایجوکیشن ریسرچ فنڈ, ریسرچ ایجوکیشن فنڈ, وہ ہمارے بچوں کو ہم باہر بیچتے ہیں. جو دنیا کی ٹاپ 200 یونیورسٹیز ہیں, اگر اس میں ان کا ایڈمیشن سیکیور ہو جاتا ہے تو ان کے سارے اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں. یہ تقریباً 9 مزید اسکالرشپس ہیں. 9 مزید ہمارے اسکالرشپس ہیں, لیکن سب سے پہلا جو ہم یونیورسل کوریج کر رہے ہیں انصاف تعلیم پروگرام کا, اس کے بعد 9 اس پورے انصاف تعلیم پروگرام کے تحت 9 مزید اسکالرشپس ہیں, جس میں یونیورسٹیز, پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز, دنیا کی بہترین یونیورسٹیز, ہمارے جو ٹاپرز ہیں جو بہترین پرفارم کر رہے ہیں ان کو ماہانہ ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں. یہ پورا پروگرام جو ہے یہ یوتھ سینٹرک ہے, اور اس میں انشاءاللہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی میکسیمم آبادی کو ہم کور کر پائیں گے. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیں, جو اس کا پروسیس ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں گے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہو سکے گی. کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ وہ فیس یا جو بھی ایکسپینسز ہیں وہ متعلقہ ادارے کو دے دیتے اور وہ شخص فیسیلیٹیٹ ہو جاتا؟ یہ جو کالجز کا ہے اس میں تو جب وہ ایڈمیشن سیکیور کریں گے تو اس وقت وہ پیسے دیں گے, وہ ری ایمبرسمنٹ ہے, تو وہ بینک کے تھرو ہے. یعنی ہمارے پاس یہ انشور ہو جائے کہ وہ ایڈمیشن سیکیور کر لیا. جو باقی آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم جو فار انسٹنس کوئی بچہ ہمارے خیبر پختونخوا کا آغا خان میڈیکل یونیورسٹی میں اپنی ایڈمیشن سیکیور کر لیتا ہے, ان کے جو یونیورسٹی کی فیس ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت ڈائریکٹ آغا خان میڈیکل یونیورسٹی کو بھیجے گی. اگر کامسیٹس میں وہ پڑھ سکتا ہے, اگر ایچ ایس این میں پڑھ سکتا ہے, لمز میں پڑھ سکتا ہے, نسٹ میں, آئی بی اے میں, ہمارے یونیورسٹی کو پیسے چلے جائیں گے. اور جو منتھلی سٹائپنڈ ہے, جو ان کے بورڈنگ لاجنگ کے اخراجات ہیں, یا خوراک کے اخراجات ہیں, یا ہاسٹل کے اخراجات ہیں, یا یونیفارم کے اخراجات ہیں, وہ ہم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. صحیح. اور اس تعلیم کارڈ کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک الگ کارڈ ہوگا یا شناختی کارڈ سے منسلک ہوگا؟ سب سے جو بنیادی کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہمارے کالجز کا اپنا ایک میرٹ سسٹم ہے. ہم میرٹ کے تحت داخلے, ہماری ریزرو سیٹس ہیں, اس سے زیادہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اس سال ہم نے صرف 35 نئے کالجز فنکشنلائز کر لیے ہیں اکراس دا پروونس, 17 بوائز کے, 18 گرلز کے. ان سارے کالجز میں جو لوکل بچے اور بچیاں ایڈمیشن سیکیور کر دیتی ہے ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے. وہ ڈیٹا جو ہے بینک آف خیبر کے ساتھ سنکرونائز ہو جائے گا. بینک آف خیبر وہ پیسے جو ہے ان کے اس اکاؤنٹ میں, اگر انڈر 18 ہے تو ان کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں, اور اگر 18+ ہے تو ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے. کامران بنگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.